یہ فرشتہ اس وقت کیوں نہیں آیا جب پتھر پڑ رہے تھے؟ آنا تو اس کو اس وقت چاہیے تھا، بچانا تو اس وقت چاہیے تھا کہ جب وہ ظالم پتھراؤ کر رہے ہیں، فرشتہ اب آ رہا ہے جب سارا معاملہ ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا. تب کیوں نہیں اللہ نے نصرت بھیجی، تعاون بھیجا؟ ان کے ہاتھ کیوں نہیں اللہ نے شل کر دیے؟ ان کو ختم کیوں نہیں کر دیا اللہ نے؟ ایک فرشتہ ہی کافی تھا. فرشتہ کیا، ایک ہوا ہی کافی تھی، اللہ ان کو ختم کر دیتا. اللہ کے بڑے لشکر ہیں. آج آپ دیکھتے ہیں نا غزہ کی صورتحال، کہتے ہیں سامنے سمندر ہے، پیچھے اسرائیل ہے، خنزیر ہیں، کافر ہیں، ظالم ہیں. یہ قوم درمیان میں ہے اور اوپر سے دھوپ پڑ رہی ہے، پانی کی بھی قلت ہے، خوراک کی بھی. اللہ کو پانی کی قلت ہے کوئی؟ اللہ کو خوراک کی، کھانے کی کوئی قلت ہے؟ اللہ چاہے گرمی ختم نہیں کر سکتا؟ ختم کر دے اللہ گرمی، موسم اچھا کر دے ان کے لیے. گرمی بھی ہے، پیچھے سے کافر بھی ہے، سامنے سمندر بھی ہے، سمندر بھی عبور نہیں کر سکتے. اللہ نے پہلے فرشتے کیوں نہیں بھیجے؟ جاؤ بھی میرے نبی کو بچاؤ، جا کر پتھر نہیں لگنا چاہیے میرے نبی کو. سارا معاملہ ہو گیا، حضور لہو لہان ہو گئے ہیں، اب فرشتے بھی آ گئے. یہ نا اللہ رب العالمین کی ایک عجیب سنت ہے. اللہ تعالی جب آزماتے ہیں نا تو اخیر تک آزماتے ہیں. اخیر جب آپ کہتے ہیں نا کہ اب اخیر ہو گئی ہے یار، اللہ اخیر تک آزماتا ہے. اس کے بعد اللہ نصرت بھیجتا ہے. ایک بڑی مثال آپ کے سامنے یہ ہے، اینڈ پر فرشتے آئے ہیں، پہلے نہیں آئے. ابراہیم علیہ السلام چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر، آنکھیں بند کی ہیں، چھری چلائی ہے، چھری چلی ہے، ذبح ہوا ہے، اور جب آنکھ کھول کے دیکھی تو وہ مینڈا ہے، ساتھ میں اسماعیل علیہ السلام ساتھ کھڑے ہوئے. اللہ جی اسماعیل نو ذبح کرنا ہی نہیں تو پھر یہ اتنا لمبا پروسیجر کیوں کیا ہے؟ پہلے ہی اللہ کر دیتا بس بھی کافی ہو گیا. نہیں، چھری چلوائی ہے. ابراہیم سمجھ رہے ہیں چھری اسماعیل پر چل گئی ہے، جب آنکھ کھول کے دیکھا ہے تو پتہ لگا کہ اسماعیل تو یہاں کھڑا ہوا ہے. اخیر تک اللہ رب العالمین آزماتے ہیں. آگ میں پھینکے گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، فرشتے آئے ہیں، کہا نہیں مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میرے اللہ کو پتہ ہے. اللہ جانتا ہے ابراہیم اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے. اللہ نے بچانا والا خود ہی بچا لے گا. کیسے بچایا اللہ نے؟ اللہ چاہتا 1 منٹ لگتا ساری آگ ختم ہو جاتی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا ہے، وہ آگ میں گرے ہیں. جب آگ میں گر گئے ہیں تو آگ ٹھنڈی ہوئی ہے. آزمائش کب تک ہے؟ آگ میں گرنے تک. جب تک آگ میں نہیں گرے، ابراہیم کو نہیں پتا کہ آگ ٹھنڈی ہے. ان کے سامنے الاؤ ہے، آگ ہے، اوپر سے پرندہ گزرتا ہے، وہ بھن کر نیچے آ جاتا ہے. اتنی بڑی آزمائش اخیر تک اللہ نے لی ہے. یہ نا اللہ کی سنت ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، سانپ بن گیا، ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام. اللہ نے کہا آپ دوبارہ پکڑیں، واپس آ جائے گا. اچھا وہاں بڑی عجیب بات ہے، کہا آپ سانپ کو دوبارہ پکڑیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا، جب پکڑا تو وہ عصا بن گیا. آپ پہلے ہی عصا بن جائیں، سانپ کو کیوں پکڑ رہے ہیں؟ سانپ پہلے عصا بن جائے، بعد میں عصا کو پکڑ لیں گے. لیکن نہیں، سانپ کو پکڑنا ہے پھر عصا بنانا ہے ہم نے. یہ ہے ان مع العسر یسرا. اللہ رب العالمین کی یہ عجیب سنت ہے. اللہ جب آزماتا ہے تو اخیر. یہ کس کو آزمایا اللہ نے؟ اپنے نبیوں کو. ایوب علیہ السلام کو کتنے سال آزمایا اللہ نے؟ 16-17 سال کا ذکر ہے حدیث میں. 16-17 سال کی بیماری ہے، اور بیماری ایسی ہے کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو گوشت جھڑتا ہے، نیچے اترتا ہے، گوشت نیچے اترتا ہے. کس کو؟ اپنے نبی کو آزمایا اللہ نے، ایوب علیہ السلام کو. یہ ابتلاءات ہیں، یہ آزمائشیں ہیں.
یوسف علیہ السلام کو آزمایا تو جیل تک بھیجا اللہ نے، جیل تک. جیل میں بھی 1 سال 2 سال 1 مہینہ نہیں، کئی سال، 10-12 سال اللہ نے جیل میں رکھا ہے. اس کے بعد بہاریں لگا دی اللہ نے. طائف کے بعد اب کوئی مصیبت نہیں آئے گی اللہ کے رسول پہ، اب بہاریں لگ جائیں گی. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ، چاہے اس کا نبی ہو، چاہے اس کا پیارا ہو، چاہے غزہ کے مسلمان ہوں، چاہے کسی بھی جگہ کے کسی بھی وقت کے مسلمان ہوں، اللہ اخیر تک آزماتے ہیں. جب اللہ آزمانے پر آ جاتے ہیں پھر آپ اللہ پر سوال نہیں اٹھا سکتے، اللہ یہ پیاسے مر رہے ہیں بیچارے، تو بارش ہی برسا دے. کافر نے پانی روک دیا، تو نہیں ہے، تیرے پاس تو پانی ہے. اللہ تو زمین سے چشمے جاری کر دے، تیرے لیے کون سی مشکل ہے؟ پر نہیں کرتا اللہ، نہیں کرتا اللہ، اللہ کی مرضی ہے. اس سب چیز کو بیان کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا اللہ ثابت کرنا چاہتے ہیں میں اللہ ہوں، اختیارات میرے پاس ہیں، طاقتیں میرے پاس ہیں، شفا میرے پاس ہے. اگر میں چاہوں میں ایوب کو 17 سال بیمار رکھوں، ایوب اپنے آپ کو آرام نہیں دے سکتا. میرا پیغمبر اپنے آپ کو پتھروں سے نہیں بچا سکتا. تم کہتے ہو مختار کل ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، ادھر پتھر پڑ رہے ہیں اس. اور اللہ رب العالمین اپنی کبریائی بیان کرتے ہیں کہ میں چاہوں تو میں بچا لوں، میں چاہوں تو میں نہ بچاؤں. سارے اختیارات اللہ رب العالمین کے پاس ہیں. اور یہاں سے ایک اور چیز ثابت ہوتی ہے، اللہ کی بے نیازی. بے نیاز پتہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ کی محبت ناراضی کی کوئی فکر نہ ہو، آپ کے حالات کی کوئی فکر نہ ہو، اس پر کوئی اثر نہ ہو. حضور کو پتھر پڑتے ہوئے اللہ دیکھ رہا ہے نا، اللہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے. اللہ کو فرق پڑا کوئی؟ اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اپنے نبی سے کرتے ہیں. ان کو مارا جائے، اور مارنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کے نفرت کرنے والے لوگ ہیں، جن سے اللہ نفرت کرتے ہیں. یہ ہے اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ذات ہے، غنی ذات ہے. اللہ کے محبوب کو پتھر مارے جا رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں غنی ہوں اس بات سے، میں جذباتی نہیں ہوں کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکے، صبر نہ آ سکے. میں بے نیاز ہوں اس بات سے. میرا ابراہیم آگ میں پھینکا جا رہا ہے، میں بے نیاز ہوں اس بات سے. میں اللہ ہوں، مجھے کسی کی محبت، کسی کی نفرت اور کسی کے اعمال سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے جب اپنا کام کرنا ہے میں نے کر لینا. یہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات. اس سے ہمارا یقین مزید اللہ رب العالمین پر بڑھنا چاہیے کہ سارے کام، ہر چیز جو کچھ ہوتی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر. بس حضور نے تو اپنے آپ کو ضعیف اور کمزور اللہ کے سامنے کیا، اللہ میں کمزور، میں تو کوئی مختار کل نہیں ہوں. اللہ میں تو اپنی مشکل نہیں حل کر سکتا، میں تو اپنی تکلیف دور نہیں کر سکتا، میں کسی کو کیا نفع نقصان دوں گا.